السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید جو مسلمانوں کے لیے ایک آئین ہے، ایک دستور ہے اور ایک نمونہ ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین، چھوٹی سی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر میری ناشکری کرو گے تو تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین، ہمیں تو ہر وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ہر حال میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہمیں کھانے کا ایک ٹکڑا ملتا ہے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اگر نہیں ملتا تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا جس حال میں بھی شکر کیا جائے اتنا ہی کم ہے، جتنا زیادہ شکر کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ ناظرین، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں؟ کبھی کسی مسلمان نے سوچا ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر کتنی رحمتیں نازل کی ہیں؟ بہت زیادہ رحمتیں ہیں، بہت زیادہ نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا شروع کر دیں تو وقت گزر سکتے ہیں، گھنٹے گزر سکتے ہیں، دن گزر سکتے ہیں، راتیں ہو سکتی ہیں، مہینے گزر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی کون کون سی نعمت بتاؤں؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے انسان کو زندگی دی، بچپن کی زندگی دی، جوانی کی زندگی دی، لڑک پن کی زندگی دی، بڑھاپے کی زندگی دی۔ ناظرین، پھر انسان کو بڑھاپے کے بعد اللہ رب العزت اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں اور بھی بہت زیادہ نعمتیں ہیں۔ جب انسان نوجوان ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، بیوی بچے دیے ہیں، اللہ رب العزت نے والدین دیے ہیں، اللہ رب العزت نے بہن بھائی دیے ہیں، اللہ رب العزت نے اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ نے مساجد دی ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے کیا کچھ دیا ہے؟ اللہ نے انسان کو آنکھیں دی ہیں، اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے 2 پاؤں دیے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی ہیں، بولنے کے لیے ایک زبان کا چھوٹا سا ٹکڑا دیا ہے۔ اگر یہ زبان نہ ہو تو انسان کیسے بات کرے گا، انسان کیسے بولے گا؟ آج وہ ہمارے اللہ رب العزت ہر ایک کو بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے بھائی بول نہیں سکتے، جو اشاروں کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان سے قدر پوچھو۔ ناظرین، اگر اللہ نے ہمیں زبان دی ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ناظرین، ہم دنیا کی خاطر تو بہت کچھ کر لیتے ہیں، دنیا کی خاطر بہت زیادہ کچھ کرتے، لیکن اللہ کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے۔ ناظرین، اللہ نے انسان کو جوانی دی ہے، ناظرین اللہ نے انسان کو علم دیا ہے، اللہ نے انسان کو دولت دی ہے، اللہ نے انسان کو بچے دیے ہیں، اللہ نے انسان کو کاروبار دیا ہے، اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ کون کون سی نعمت کو گناؤں؟ ناظرین، ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے بدن کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر، اللہ کے ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر صدقے کا، ہر جوڑ کا صدقہ دینا چاہیے۔ ناظرین، لَإِن شَكَرْتُمْ، اللہ کہتے ہیں اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں اور زیادہ دوں گا۔ ناظرین، اگر ہم اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اور زیادہ دیتا ہے۔ ناظرین، آج ہی میرے ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس سے بات ہوئی کہ اسے نماز کی دعوت دی۔ او بھائی کہ نماز پڑھو، غور کرو، فکر کرو، اللہ نے تمہیں جوانی دی، اللہ نے تمہیں علم دیا اور تم
اللہ کے لیے کیا کرتے ہو؟ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، کبھی اللہ نے یہ کہا کہ میں تمہیں یہ نعمت نہیں دوں گا؟ اللہ دیتا جا رہا ہے، اللہ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، اللہ یہودیوں کو بھی دیتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کبھی میں یہ نعمت تمہیں نہیں دوں گا۔ اللہ نے انسان کو ہر نعمت دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے کیا کرتا ہے، کل یہ میرے پاس آئے گا تو اس سے ساری زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ تو ناظرین، ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کاروبار دیا ہے، مال دیا ہے، اللہ نے اپنا گھر دیا ہے، بیوی بچے دیے ہیں، والدین دیے ہیں، ہمسائے دیے ہیں، اور ہمیں ان ساری کی ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ہمیں اللہ کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ساری بات اس چیز پہ ختم ہوتی ہے کہ انسان اللہ کو راضی کرے، اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرے، نماز کی پابندی کرے۔ ناظرین، ہمارے جو دوسرے صوبے ہیں جہاں پہ سیلاب آیا ہوا ہے، ہمارے لیے یہ نصیحت ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اگر ادھر پانی کا ریلا ہے تو ادھر پنجاب میں بھی آ سکتا ہے۔ ناظرین، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی جتنی نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے اتنا ہی کم ہے۔ ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، ہمیں شرک کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ بات بات پہ ہم شرک کی باتیں کرتے ہیں، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں شرک کی بات کرتا ہوں، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہم اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ناظرین، ہم اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اللہ کے حضور سجدہ ریزی کریں، لمبے لمبے سجدے کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اگر ہمارا رب ہم سے ناراض ہے تو ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جوڑنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ جب ہم یہ کام کر لیں گے تو اللہ ہمارے اوپر اور زیادہ نعمتیں دیں گے، اللہ ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں دیں گے، ہماری مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی، ہماری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، ہمارا کاروبار بھی چل پڑے گا۔ لوگ نمازیں تو پڑھتے ہیں ناظرین، تو ہمیں صحیح طریقے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور دل لگا کر نماز پڑھنی چاہیے کہ ہماری ملاقات اس رب سے ہو رہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے، ہم صحیح معنوں میں اپنے رب کی پہچان کر سکیں، ہم صحیح معنوں میں اپنے رب کو راضی کر سکیں، ہم صحیح معنوں میں اپنے رب کو سجدہ ریزی کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔